وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف انداز سے جگانے کی، ہوش میں آنے کی صورتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس میں اصل تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات لے کر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب میری نشانیاں تمہارے پاس آئیں تو ان میں سے جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا ہدایت کی، تو اس کے لیے کوئی غم پریشانی کی بات نہیں، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور جھٹلا دیں ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں انبیاء کرام کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد مختلف عنوانات سے، کبھی وہ تکلیفوں کی شکل میں، کبھی آسائشوں کی شکل میں، کبھی کسی پکڑ کی صورت میں، کبھی کسی عارضی عذاب کی شکل میں، یہ جو ناگہانی آفتیں آ جاتی ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ جو اب دنیا میں اس طرح الجھ گئے کہ ان کو ان چیزوں کا موقع نہیں ملتا، نہ قرآن و حدیث پڑھنے کا موقع ملتا ہے یا اہل علم کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں نکالتے، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی چکا چوند کے اندر اپنے آپ کو الجھا کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، ان کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کبھی ہدایت کا ذریعہ ایسی چیزیں بن جاتی ہیں جو میں اور آپ عام طور پر زیادہ اہم نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص فضل حاصل ہوا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، والدین نے دینی تعلیم بھی دی اور دلانے کی کوشش کی، اور اپنے طور پر باوجود اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کے، اپنی کمزوریوں کے، ان باتوں سے آشنا رہے۔ گو عمل میں کوتاہی ہے، بہت گناہ گار ہیں، بہت خراب ہیں، لیکن یہ چیزیں نئی نہیں ہیں۔ یعنی قبر میں سوال ہوگا، یہ بات میرے اور آپ کے لیے شاید بہت اہم نہیں ہو، اس لیے کہ اہم تو ہے، یعنی نیا نہ ہو، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں سنتے رہتے ہیں بزرگوں سے، علماء سے۔ تو اب کوئی یہ بات اگر بتائے تو شاید وہ اتنی اہم اس طور پر نہ ہو کہ ہمیں معلوم ہے الحمدللہ، اب اس میں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے یہ بات بہت اہم ثابت ہو جاتی ہے، یعنی انہوں نے اس سے پہلے زندگی میں اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ عموماً لوگ جو دنیا پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مسلمان جو بے عملی کی طرف آ گئے ہو یا غیر مسلم جنہیں ہدایت نصیب نہ ہو سکی ہو، اللہ سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر رکھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات اجنبی ہوتی ہے، نئی ہوتی ہے، کبھی ان کے لیے جھنجھوڑ، کبھی ان کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑک، یہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی یہ ایک اللہ کی ڈانٹ یا ایسی کسی بات کے نتیجے میں وہ بالکل اٹھ جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، اور اپنے مقصد زندگی کو ڈھونڈنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہ کلپ جو کسی نے بنایا، بھیجا، اس میں یہ ہے کہ مردہ، اس کی قبر کے اندر کیمرہ ڈال کے انہوں نے، اب ظاہر بات ہے تو بنائی ہوئی چیز ہے، اصلاً تو وہ مردہ نہیں ہے، قبر میں انہوں نے کیمرہ ڈالا، پھر کفن کے اندر، اور پھر دکھایا کہ کس طرح، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح دوبارہ لوٹائی جاتی ہے اور میت اٹھ کے بیٹھتی ہے، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو منکر نکیر وہاں پر جو آتے ہیں وہ سوالات کرتے ہیں، ان میں سے من ربک ما دینک ماذا قلت فی الذی بعث فیکم او کما قال، اس طرح کے کچھ الفاظ آتے ہیں مختلف روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر دین
اور اللہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جواب دے دیتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی بس وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی میں انکار کر دیا کرتا تھا، مانتا نہیں تھا، جھٹلا دیتا تھا. تب یہ بات ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو عمومی طور پر فارورڈ کرنے میں کوئی قباحت سوائے اس کے نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی میوزک ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو نکال دیا جائے، سادہ رکھا جائے تاکہ اس کا امپیکٹ سادگی کے درجے میں ہو. لیکن اب چونکہ لوگ اتنا زیادہ موسیقی میں اور ان چیزوں میں الجھ گئے ہیں کہ اس کے بغیر ان سے کوئی کام خیر کا ہوتا نہیں. چنانچہ وہ کام جو عمومی طور پر جس کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ویڈیو ہے، جس میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ویڈیو فلمنگ کسی مقصد کے تحت ہو تو اس کی گنجائش ہے اور اس کا حکم تصویر کا نہیں ہے، لیکن اس میں موسیقی وغیرہ لگا کر پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کو ناجائز ہونے سے پھر کیسے بچایا جائے؟ اب پھر اس صورت میں وہ ناجائز ہو جاتی ہے. تو ہم اور آپ ایسی چیزوں کو فارورڈ نہ کریں، ایسی چیزوں سے بچیں. اب لیکن جو لوگ ان میں الجھے ہوئے ہیں شاید ان کے لیے اس میں کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کا راستہ رکھیں اور ان کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے. لیکن جو سمجھدار ہیں ان کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسی چیزیں بنانی بھی نہیں چاہیے، نہ ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے. اور جسے خود مل جائے کہیں سے جو ہم سے پوچھ کے فارورڈ نہیں کرتے لوگ، جہاں جہاں بھیجتے رہتے ہیں، اگر کسی کو ایسے خیال آئے اس کے نتیجے میں وہ معلومات کرے، تھوڑی اپنی تحقیق کرے، ڈھونڈے کہ واقعی قبر میں کیا ایسا ہوگا کہ ہم سے سوالات کی جائیں گے اور وہیں ہماری پٹائی شروع ہو جائے گی، زمین کھینچے گی. اور یہ باتیں بالکل درست ہیں چونکہ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے خوف دلانے سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے ہدایت کے راستے رکھے. اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں خیر ہوگی، مل جائے گی. دعا سب کے لیے کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان اور نفس کے دھوکوں سے ہم محفوظ رہیں، دنیا داری سے ہم بچے رہیں. اللہ سب پر کرم فرمائے.